فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في موضع آخر: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. محترم بزرگوں و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عنایات سے ہم سب دن بدن روز بروز ایسے لمحات، ایسی گھڑیوں کے قریب ہوتے جا رہے ہیں جن لمحات اور جن گھڑیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منتظر رہا کرتے تھے، اور امت کے تمام اولیاء، بزرگان دین، سلف صالحین تمام ان متبرک بابرکت ساعات، لمحات کی قدردانی کے لیے تیار رہا کرتے تھے، یعنی رمضان المبارک کے لمحات. ہم سب کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح پہلے سال یعنی گزشتہ سال میں ہمیں رمضان المبارک کی ساعات میسر فرمائیں، اللہ رب العالمین اس سال بھی ہمیں رمضان المبارک تک لے آئے ہیں. ایک ہفتہ صرف باقی ہے. ہو سکتا ہے جمعرات کو روزہ ہو جائے، ہو سکتا ہے بدھ میں ہو جائے. یہ فیصلہ تو چاند دیکھنے کے بعد ہوگا. لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے، کیونکہ کسی چیز کے لیے اگر انسان ذہنی طور پر، دماغی طور پر پہلے سے تیار نہ ہو تو وہ وقت آنے پر ان لمحات میں، ان گھڑیوں میں کام کو صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے انجام نہیں دے سکتا. ہم دنیاوی کام کاج کو دیکھ لیں تو دنیاوی کام کاج کو صحیح ڈھنگ سے اور اچھے طریقے سے کرنے کے لیے پہلے سے ہی مینٹلی طور پر، دماغی طور پر انسان کو تیار رہنا پڑتا ہے، اور اس کو اپنے دماغ کے اندر ایک کرائیٹیریا، خاکہ بنا لینا ہوتا ہے کہ مجھے فلاں وقت میں، فلاں وقت سے فلاں وقت تک یہ کام کرنا ہے، مجھے فلاں وقت میں فلاں جگہ جانا ہے، اور مجھے فلاں ٹائم میں فلاں صاحب سے بات کرنی ہے. اس طرح سے وہ اپنے دماغ میں خاکہ بنا لیتا ہے، اور جب اس کے دماغ میں خاکہ بن جاتا ہے تو پھر تجربے سے یہ بات ثابت ہے، یہ تجربہ کیا ہے کہ انسان کو تھوڑے سے وقت میں بہت سارے کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ سامنے ہے، ہمیں ایک ہفتہ پہلے، چونکہ ابھی ایک ہفتہ ہے، بدھ جمعرات، اس رمضان المبارک کے مبارک ساعات، مبارک لمحات کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں مینٹلی طور پر، یعنی دماغی طور پر ہمیں ایک خاکہ تیار کر لینا چاہیے، یا پھر ہمیں کسی کاپی پر اپنا ایک شیڈیول، نظام الاوقات بنا لینا چاہیے کہ ہمیں رمضان المبارک میں کام پر بھی جانا ہے، ہمیں فلاں گھر کے کام بھی کرنے ہیں، ہمیں فلاں کام بھی انجام دینے ہیں، اور ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور ہمیں ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ سیکھنا سکھانا بھی کرنا ہے. اور ہمیں جو لوگ قرآن نہیں پڑھنا جانتے، ہمیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے دے، وہ یہ نیت کر لیں کہ ہمیں قرآن بھی پڑھنا ہے. لیکن یہ بہت سارے کام اس وقت انجام دیے جا سکتے ہیں جب ہم اپنا ایک خاکہ تیار کر لیں کہ 15 منٹ قرآن سیکھنا، 15 منٹ فلاں جگہ لگانے، اور صبح سے لے کر شام تک اتنے وقت جو ہے اپنے کام پر ڈیوٹی دینی. اس طرح سے جب ہم ایک نظام الاوقات اپنا تیار کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کا جو ہے ماہ رمضان المبارک کے مبارک ساعات میں ہمیں کام کرنا بڑا آسان اور ایزی ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کے آنے پر کس طرح خوشی ہوتی ہے،
اور صرف ہمیں نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس قدر خوشی ہوا کرتی تھی رمضان المبارک کے آنے پر۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر رمضان میں بھی راتوں رات تہجد میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رات کو جب کھڑے ہوتے تھے عشاء کے بعد میں وتر کی نماز میں وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ یہ روایات میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں غیر رمضان میں اتنی عبادت کرنے والے حضرات کو رمضان کے آنے سے کیسی خوشی ہوتی ہے۔ ایک روایت سے آپ اندازہ لگا سکیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے آنے سے قبل شعبان کے یعنی انہی دنوں میں اپنے دور میں ایک خطبہ دیا۔ خطبے کا مطلب تقریر کی، جیسے ہم کرتے ہیں یہ تقریر۔ اللہ کے نبی عربی زبان میں کیا کرتے تھے؟ چونکہ عربی زبان ہوتی تھی۔ آج آپ دیکھتے ہیں عرب کے اندر دو تقریریں نہیں ہوتی جس طرح ہم کرتے ہیں کہ پہلے اردو کی اور پھر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے ہیں۔ عرب میں ایسا کوئی نظام نہیں۔ عرب کے اندر ڈائریکٹ عربی والا خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد نماز۔ کیوں؟ یہ تو ہماری مجبوری ہے اردو میں تقریر کرنا، ہم عربی لینگویج سمجھتے نہیں۔ عربی لوگ جو ہے عربی لینگویج سمجھتے ہیں تو انہیں جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ اسی خطبے میں پیغام دے دیتے ہیں اور بس نماز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس خطبے کو بیان کرتے ہیں ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت مختصر طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہو جائے۔ یہ کون شخصیت ہیں؟ جانتے تو سب ہیں، آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ کون شخصیت ہے، بہت بار آپ نے سنا ہوگا۔ اسلامی تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے یا سنیں گے اسلام کے اندر کتنی جنگیں ہوئی تو آپ کو ایک جنگ ملے گی غزوہ خندق۔ غزوہ خندق یعنی جب کفار نے مشرکین نے مسلمانوں پر مدینے کے اندر حملہ کرنے کی تیاری کی اور کفار کی تعداد دسیوں ہزار تھی اور مسلمان چونکہ ان کے مقابلے میں مٹھی بھر تھے، گنے چنے لوگ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ کفار اب مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں زادہ اللہ شرفا و کراما و عظما، تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، ایمرجنسی میٹنگ بلائی اور تمام صحابہ آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں ہی تھے۔ اب چونکہ فارس کے تھے تو مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے کفار سے بچنے کے لیے۔ یہ تو حملہ بول دیں گے اور جب حملہ ہوگا تو اس میں نہ ہمارے بچے محفوظ رہ سکتے ہیں جب شہر میں ہوگا اور نہ ہماری عورتیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ تو تمام صحابہ نے اپنی رائے قائم کی، اپنی رائے دی مشورے میں۔ حضرت سلمان فارسی قربان جائیے سلمان کی فراست پر کہ حضرت سلمان نے کیسی دوربینی سے وہ مشورہ دیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ، میں چونکہ فارس کا رہنے والا ہوں اور مجھے جنگوں کا تجربہ اچھی طرح ہے، میں جانتا ہوں کہ کفار سے یا غیروں سے جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں، کیسے اپنا بچاؤ کیا جاتا ہے۔ میرا ایک مشورہ ہے، اس پر عمل کر کے دیکھ لیجئے۔ کہا مشورہ کیا ہے؟ تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میرا مشورہ یا رسول اللہ یہ ہے کہ مدینے شہر کی چہار جانب آپ خندق کھود دیجئے۔ خندق کا مطلب یعنی آج کی زبان میں کہہ لیجئے نالے چوڑے چوڑے گہرے گہرے جس پہ نہ گھوڑا کود سکے، اگر کودے تو اندر جائے اور اندر جا سکے تو پھر باہر نہ نکل سکے۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تدبیر کو اللہ کے نبی نے سنا اور تمام صحابہ نے سنا تو عش حش کرنے لگے اور کہا کہ سلمان کیا تدبیر، کیا رائے تم نے دی ہے، اور اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور عمل اس طرح کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کلہاڑ لے کر آپ خندق کے اندر جاتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، پتھر نکال کر باہر پھینکتے ہیں۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی رائے پر عمل ہونے کے بعد غزوہ خندق ہوئی۔ یہی حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ شعبان کے یعنی اس مہینے کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک تقریر کی اور فرمایا کہ لوگوں، اے ایمان والو، تمہارے سروں کے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے کہ جس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر جو آخر عشرے میں ہم کہتے ہیں۔ اور آگے کہا کہ جو اس مہینے یعنی جو مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے، تمہارے درمیان میں آنے والا ہے، جو اس مہینے کے اندر
نفلی عبادات کو انجام دے گا تو اسے دیگر مہینوں کے مقابلے میں ایسا ثواب ملے گا جیسے کہ وہ دوسرے مہینوں میں فرائض کو انجام دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے اس مہینے کے جو آنے والا ہے اس کے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں، ہو سکتا ہے اگلے جمعے کو آ جائیں کیونکہ بہت لمبا چوڑا وہ خطبہ ہے، صرف 3 باتیں اس میں ہم سمجھے۔ جو پہلی 3 باتیں، نمبر 1 شب قدر، چونکہ ابھی اس پر بات نہیں کرنی، رمضان میں کریں گے جب موقع آئے گا۔ نمبر 2 اس رمضان کے اس مہینے کے روزے اللہ نے مسلمانوں پر فرض کر دیے ہیں، ایک تو یہ سمجھنا۔ دوسرا کہ اس مہینے کے اندر نفلی عبادت یعنی رمضان میں نفلی عبادت غیر رمضان کے فرضوں کے برابر ہیں، اور رمضان کے فرضی عبادت فرض نماز غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر ہیں۔ یہ 3 باتیں ہمیں سمجھ لینی اور بات ختم۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، یہ رمضان کے روزے کوئی ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ اپنی جانب سے کوئی فرض کر دیے یا کسی مولوی کا آج فتویٰ آ گیا، نہیں، بلکہ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں یہ حکم آیا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا ٹرانسلیٹ یہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو اسی طرح فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون۔ اب سوال ہوتا ہے اللہ آپ نے رمضان کے روزے فرض کیوں کر دیے؟ ہم انسان ہے نا، ہمارے دماغوں میں لفظ کیوں بہت آتا ہے، کیوں، اور یہ لفظ کیوں بڑا بھاری ہوتا ہے۔ تو اب سوال آتا ہمارے دماغ میں آ سکتا ہے، اللہ نے اسی وقت اس سوال کا جواب دیا کہ یہ مت پوچھنا کیوں فرض کر دیے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کا ہر وقت موجود ہونا، ہر وقت دیکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ اور یہ دولت، یہ نعمت تمہارے دل کے اندر بیٹھ جائے، اس لیے ہم نے یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے میاں صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنے سے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ کی محبت کیسے آ جائے گی، اور غصہ ہو رہا ہے جب پیاس لگتی ہے تو یہ تو کہیں جوڑ موڑ کہیں بیٹھ ہی نہیں رہا، جوڑ ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا توجہ دینی پڑتی ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ رمضان المبارک کے روزے جو اللہ نے فرض کیے ہیں، ان کی فرضیت ہجری 2 میں ہوئی تھی، یعنی جب اللہ کے نبی نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی تو اس وقت یہ فرض ہوئے تھے، ایک دم اسٹارٹنگ میں نہیں ہوئے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ روزے دیے گئے، یہ صرف ایسا نہیں ہے ہمارے ہی اوپر فرض ہیں، ہم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض تھے، لیکن ان کا طریقہ کار تھوڑا سا بدلا ہوا تھا، الگ تھا، ایسا نہیں تھا جیسے ہمارے لیے ہیں، طریقہ تھا لیکن روزے ان پر بھی فرض تھے۔ تیسری بات اس آیت کی کہ اللہ نے جو یہ روزے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، یہ اس لیے تاکہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر بیٹھ جائے، اللہ کی محبت آ جائے۔ اب جیسے کہ یہ سوال اٹھایا ہے کہ روزے فرض کیوں کیے ہیں اللہ نے، تو اس کے سوال کے لیے، اس سوال کے جواب کے لیے پہلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ کے حکم میں کیا مصلحت ہے اپنے بندوں پر، یہ اللہ جانے۔ ایک سیدھا سا سمپل سا جواب جو ہر ایمان والے کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لفظ کیوں اللہ کے احکام کو سمجھنے کے لیے ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ سمجھنا چاہیے، لیکن سمجھنے کا یہ ہرگز مطلب نہ ہو کہ اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم سمجھیں گے نہیں۔ اس پر ایک چھوٹا سا مختصر لطیفہ بیان کر دوں۔ ایک شخص تھا، وہ جو کدو کی بیل ہوتی ہے نہیں، موٹے موٹے کدو بٹورے پر آتے ہیں، وہ اس کے باغ سے گزرا، اور گزرنے کے بعد وہ گزرتا ہوا آم کے باغ میں چلا گیا، اور اس نے دیکھا کہ بھئی میں پیچھے تو یہ دیکھ کر آیا ہوں کہ کمزور سی بیلوں پر، باریک سی بیل پر اتنے اتنے موٹے کدو لٹک رہے ہیں، اور یہاں آ کر یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنے اتنے موٹے درختوں پر اتنے اتنے سے آم لٹک رہے ہیں۔
اس کا دماغ چلا، اس نے کہا کہ یار نعوذ باللہ نقل کفر راشد وہ بیوقوف کہتا ہے کہ اللہ کو بھی کسی سے مشورہ لے لینا ہی چاہیے تھا، کہ اللہ نے کسی سے مشورہ نہیں لیا کہ میاں یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے کہ اتنے موٹے درخت پر اتنے سے آم اور اتنی باریک بیل پر اتنا موٹا کدو، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ باریک آم اس بیل پر ہوتے اور وہ موٹا کدو یہاں ہوتا۔ اب وہ اپنی عقل چلا رہے ہیں اور اللہ کو سمجھا رہا وہاں کھڑے ہو کر۔ اللہ نے کہا کہ اچھا ہم سن تو رہے ہیں تیری بات، چلو ابھی علاج کرتے ہیں۔ وہ اسی درخت کے نیچے سو گیا۔ اب جیسے سویا اور سونے کے بعد اٹھ کر چلا، اللہ نے ایک درخت کو حکم دیا کہ ٹوٹ اور اس کے سر پر گر جا۔ جیسے ہی وہ آم جو ہے آم ٹوٹا درخت سے اور اس کے سر پر گرا، وہ سر کو پکڑتا ہوا بھاگا اور کہا کہ اے اللہ تیری قدرت مجھے سمجھ آ گئی۔ کہا کیسے سمجھ آ گئی؟ کہا کہ کاش کہ اگر تو نے اس درخت پر یہ آم نہیں وہ بیل والا کدو لٹکا دیا گیا ہوتا تو آج تو میرا بھیجا کوئی اور ہی اٹھاتا۔ تو پتہ یہ لگا اس لطیفے سے کہ اللہ کی قدرت یا اللہ کے کاموں پر کبھی لفظ کیوں ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے۔ اپنے کام کی مصلحت وہی جانتا ہے، وہ ہم سے زیادہ نہیں، بلکہ اس نے ہمیں عقلیں دی ہیں، تو اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر روزے کیوں فرض کیے ہیں وہ وہی جانتا ہے۔ لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے ایک بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ روزوں کے اندر صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکے رہتے ہیں، اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی فقر و فاقے کا منہ نہیں دیکھا ہوگا، اور جب انسان ہمیشہ آرام و راحت میں رہے نہیں تو وہ خدا کو بھولتا ہے، جب اسے جھٹکے نہ لگیں تو وہ تکبر گھمنڈ میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے تک صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنے کا حکم دے کر یہ کہا ہے کہ لوگوں اپنی آسائش اور آرام پر، اپنی راحت پر غریبوں کو مت بھولنا، غریبوں کو اپنے آپ سے مت نکالنا۔ تم صبح سے لے کر شام تک ذرا بھوکے رہ کر دیکھو تاکہ تمہیں غریبوں کو فاقے سے رہنے سے، غریب کے گھر میں جو فاقہ ہوتا ہے اس کا احساس ہو کہ فاقہ ہوتی کیا چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ روزے اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے اس کی وجوہات ہیں جو وقت کی وجہ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال ہمیں رمضان المبارک کے روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ ایک دوسری بات یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک تو ماہ رمضان میں ہمیں روزے رکھنے ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ مجھے کہنے میں بڑی عار سی محسوس ہوتی ہے اپنے نوجوان طبقے سے کہ یہ نوجوان طبقہ اس دور کا یہی روزے نہیں رکھتا۔ بڑے بوڑھے تو روزے رکھتے ہیں، نوجوان ہی روزے نہیں رکھتا، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں میاں روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ اللہ کے فضل سے کسی چیز کی کمی تھوڑا ہی ہے، کمی والے روزہ نہیں رکھا کرتے، روزہ وہ رکھتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ اس لیے روزہ ہر شخص کو رکھنا ہے، الا ہے کہ کسی کو کوئی مجبوری ہو۔ وہ مجبوری کوئی انسان اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ہاں مجھے یہ مجبوری ہے لہٰذا میرے لیے روزہ معاف۔ وہ کسی عالم سے، کسی امام سے جا کر مسئلہ پوچھے، اور اس سے پوچھے، یوٹیوب سے نہ پوچھے۔ میں بہت صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یوٹیوب سے مسئلہ نہ پوچھے، کسی امام سے، کسی صحیح عالم سے مسئلہ پوچھے اور اس کو اپنی پریشانی بتائے۔ اگر اس سے پھر یہ پوچھے کہ کیا اس پریشانی، اس سچویشن میں شریعت مجھے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں، اگر وہ کہہ دے تو ٹھیک ہے مت رکھیے، اور اگر وہ کہے تو پھر آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ دوسری بات، اس مہینے میں ہمیں پڑھنی ہے تراویح۔ کیا پڑھنی ہے؟ تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز کے لیے ایک بات سب سے پہلے ہم بہت مختصر سی یہ سمجھ لیں کہ تراویح کی نماز میں پڑھا جاتا ہے قرآن۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن۔ قرآن کا سننا یہ سنت ہے، فرض واجب نہیں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اہمیت گھٹا رہا ہوں، لیکن ایک بہت نقطے کی طرف، اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ قرآن نہ پڑھیں، صرف نفل تراویح پڑھ لیں جو کہ سنت مؤکدہ ہے، تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا الم ترا سے پڑھ کر، جو 10 سے 12 منٹ میں مکمل ہو جاتی ہیں، اور جا کر سو جائیں۔ کوئی حرج نہیں، آپ سے قیامت کے دن شاید پوچھنا ہو۔ لیکن آپ نے ٹھان لی کہ قرآن ہی سننا ہے، اور پھر کسی کو یہ مجبور کریں کہ نہیں امام صاحب ایک گھنٹے میں اگر تم تراویح میں قرآن مکمل کرو تو ہم پڑھیں، ورنہ ہم نہیں، ہمیں تو جلدی جلدی چاہیے، تھک جاتے۔ تو یاد رکھیے، ہم ایسے حافظ سے بھی کہتے ہیں کہ ایسا حافظ کل قیامت کے دن جہنم کے گلے میں جائے گا، وہ اس سوال کا جواب دے گا جب قرآن کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ اللہ اس نے تراویح کے نام پر
اور لوگوں کی رضامندی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے بس میری ہی ریڑھ ماری تھی، نعوذ باللہ۔ تو اس بات کو اچھے سے سمجھیں کہ تراویح پڑھنی ہے لیکن سنت کے مطابق پڑھنی ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق قرآن سن سکتے ہیں تراویح میں سنیں، ورنہ تو بہتر یہ ہے کہ علم ترا سے پڑھیں 12 سے 15 منٹ میں اور سو جائیں، اور صبح کو روزہ رکھنے کی نیت کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔